بیہیویئر اپریشیٹڈ از بیہیویئر ریپیٹڈ، یعنی اب بچوں کی اگر کسی بات کو، کسی چیز کو یا پھر کسی بھی ان کے عمل کو اپریشیٹ کریں گے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ بچہ اسے بار بار کرے گا۔ آج کے ولاگ میں بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ امپورٹنٹ موضوع پر بات ہوگی اور یہ ٹاپک ہر والدین کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ آج آپ کے ساتھ 6 پوائنٹ شیئر کروں گی، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ 6 پوائنٹ ایک والدین کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ تو چلیے آئیے بنا ٹائم ضائع کیے آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ٹو مائی اندر ولاگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بچوں کو مارنا ان کی شخصیت اور پرسنالٹی کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اس کے باوجود دنیا بھر میں اپنی بات منوانے کے لیے یا ان سے اپنے کام کروانے کے لیے مار پیٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اس طرح بچوں سے کام نکلوانا ہمیں آسان لگ رہا ہوتا ہے۔ اگر بچے بات نہیں مان رہے تو ہمیں لگتا ہے کہ انہیں مار کر ہم اپنی بات آسانی سے منوا سکتے ہیں اور اپنا کام نکلوا سکتے ہیں۔ عارضی طور پر یہ اب بہت فائدہ مند لگ رہا ہوتا ہے، لیکن بعد میں اس کے بہت زیادہ نقصان ہوتے ہیں۔ اس کا پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچے کی تعلیمی کارکردگی یا اس کا کیریئر خراب ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، ان کی مینٹل سٹیٹ متاثر ہوتی ہے اور بعض دفعہ وہ خوف کا شکار بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ ڈرنے لگتے ہیں اور ان کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے، خوف بیٹھ جاتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ وہ بہت زیادہ غصہ والے ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی نقصان ہوتے ہیں، لیکن یہ بڑے اور بیسک نقصان ہیں۔ دیکھیں ہم والدین بچوں کو کس وقت مارتے ہیں اور کن صورتوں میں مارتے ہیں۔ والدین بچوں کو اس وقت مارتے ہیں جب وہ خود ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، مینٹلی پریشان ہوتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، کسی مسئلے میں ہوتے ہیں یا کسی لڑائی میں ہوتے ہیں، اور جس مسئلے میں وہ ہوتے ہیں اس مسئلے کا حل انہیں نہیں مل رہا ہوتا۔ تو عام طور پر ان کا یہ ڈپریشن، ان کی یہ ٹینشن بچوں کے اوپر مار پٹائی کی صورت میں نکلتی ہے۔ اور دوسری صورت میں والدین بچوں کو اس صورت میں مارتے ہیں جب انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ ان کے بچے کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، یا ان کی ذات کے حوالے سے خوف ہوتا ہے انہیں، یا یہ خوف ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ اپنے کزن یا اپنے پڑوسیوں سے پیچھے نہ رہ جائے۔ وہ بچوں کو مارتے ہیں اپنی بات منوانے کے لیے، اور جن والدین کو غصہ زیادہ آتا ہے وہ بچوں کو زیادہ مارتے ہیں۔ تو اس لیے بچوں کی مار پیٹ کرنا ان کے لیے بہت زیادہ ہارمفل ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو کچھ پوائنٹس بتاؤں گی بچوں کو مارے بغیر ان کا بیہیویئر یا ان کی پرسنالٹی کس طرح سے چینج لایا جا سکتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آپ 4-5 دن یا ایک ہفتہ یا 10 دن ان پوائنٹس کو فالو کر لیں گے اور آپ کے بچے میں چینج آ جائے گا۔ ٹائم لگانا پڑتا ہے، ہر چیز کو ایکٹیویٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ بچوں کو غصے والا اور چڑچڑا بھی تو 4-5 دن یا ایک ہفتے میں نہیں بنایا ہوگا نا، تو اسی طرح ان کی شخصیت میں چینج بھی آہستہ آہستہ ہی آئے گا، اور اس محنت کا صلہ آپ کو ساری زندگی ملے گا۔ ایک تو آپ کی شخصیت اچھی ہوگی، دوسرا آپ کے بچے کی پرسنالٹی بھی بہتر ہوگی۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کون سے پوائنٹ ہیں جن کا خیال رکھ کر آپ اپنے بچوں کی شخصیت میں نمایاں اور پازیٹیو تبدیلیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 پہ جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے ڈونٹ گیٹ اینگری۔ بچوں کا رویہ تبدیل کرنے کے لیے ان پر غصہ مت کریں۔ غصہ کر کے آپ اپنا اور بچوں کا بہت بڑا نقصان کرتے ہیں۔ بے شک غصہ ایک فطری عمل ہے، آتا ہے، لیکن بچے کچھ غلط کرتے ہیں، بات نہیں مانتے تو غصہ آتا ہے، لیکن اس غصے کو کنٹرول کرنا بھی ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ ہزاروں مثالیں ہیں غصے کے اوپر، تاریخ میں مثالیں ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالیں ہیں، احادیث ہیں، قرآن پاک میں بھی غصے سے منع فرمایا گیا ہے۔ جب ہم غصہ کرتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جو بھی بچے سائیکالوجسٹ کے پاس لائے جاتے ہیں وہ کسی نہ کسی ذہنی پریشر کی وجہ سے، پڑھائی نہ کرنے کی وجہ سے یا کسی بھی اور وجہ سے ان کو کوئی پریشانی ہوتی ہے۔ کچھ بچے گھریلو حالات کی وجہ سے
مینٹل النیس کا شکار ہوتے ہیں۔ ان سب بچوں میں آدھے سے زیادہ بچے وہ ہوتے ہیں جنہیں غصہ بہت زیادہ آتا ہے اور بچوں کی شخصیت کو بری طرح متاثر کرتا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہمیں کسی پر غصہ آتا ہے تو اس کی زندگی بھر کے احسانات اور اس کی اچھی باتوں کو ہم بھلا دیتے ہیں اور صرف نیگیٹو چیزیں اس کی سامنے رکھتے ہیں۔ اس کی نیگیٹو باتوں کو ہی ہم یاد رکھتے ہیں اور پھر ہمیں غصہ آتا ہے اور جو کہ ہمیں پریشان کرتا ہے۔ اسی طرح بچوں کو بھی پریشان کرتا ہے۔ ہم غصے کو الگ انداز سے باہر نکالتے ہیں لیکن بچہ اندر ہی اندر گھلتا رہتا ہے۔ اس لیے بچوں کی اچھی تربیت کے لیے ان پر غصہ نہ کریں اور بار بار انہیں کرٹیسائز نہ کریں۔ تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف۔ جو دوسرا پوائنٹ ہے وہ ہے ایڈمائر یور چائلڈ۔ بچے جب بھی آپس میں کھیلتے ہیں تو وہ لڑتے بھی ہیں اور ہم انہیں کہتے ہیں کہ لڑو نہیں بلکہ اچھے طریقے سے کھیلو۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پچھلے 1 گھنٹے سے وہ ساتھ کھیل رہے ہیں لیکن یہ جو 5 منٹ یا 3-4 منٹ کی لڑائی ہوئی ہے ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے سٹارٹ میں یہ بات کہی تھی ان کے بیہیویئر کے بارے میں کہ ہم بچوں کو بار بار کہیں گے یا ان کو تنقید کریں گے تو بچہ وہی بات زیادہ کرے گا، چاہے وہ تنقید ہو یا پھر اپریسیشن ہو۔ اگر بچوں سے کہیں گے کہ آپ پڑھتے نہیں ہو یا پھر آپ کیوں نہیں پڑھتے تو بچے نہیں پڑھیں گے، اور جب آپ ان کو پڑھتے ہوئے دیکھ کر اپریشیٹ کریں گے تو بچے پڑھیں گے۔ اور جب بچے آپس میں لڑ رہے ہوں گے، کھیلتے کھیلتے لڑ پڑیں گے تو آپ ان کو جب بار بار ڈانٹیں گے تو ان کے لڑنے کی عادت بڑھے گی۔ لیکن جب آپ دیکھیں کہ بچے پیار محبت سے کھیل رہے ہیں تو آپ بھی کبھی کبھار آ جائیں، ان میں انوالو ہو جائیں، ان کو خوش ہو کر بولیں کہ آپ میں کتنی محبت ہے، آپس میں آپ کتنے پیار سے کھیل رہے ہو، تو اس طرح بچے اور زیادہ محبت سے کھیلیں گے اور وہ کہیں گے کہ ہماری تو تعریف ہوئی ہے اور اب ہم اور اچھے طریقے سے آپس میں کھیلیں گے۔ جتنی زیادہ اور جس چیز کی آپ کی بچوں کی تعریف کریں گے وہی خوبی آپ کے بچے کے اندر بڑھے گی۔ لیکن اس کے برعکس جب آپ بچوں کی برائی کریں گے یا ان کو کسی چیز پر کوستے رہیں گے، برا بھلا کہتے رہیں گے، کرٹیسائز کریں گے تو وہ برائی بچے کے اندر بہت زیادہ بڑھتی رہے گی۔ تیسرا پوائنٹ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ تیسرا پوائنٹ ہے پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ سسٹم۔ سزا اور جزا کا باقاعدہ نظام ہونا چاہیے۔ عام طور پر یہ سسٹم نہیں ہوتا۔ جب بچوں کا رزلٹ آتا ہے، اگر رزلٹ اچھا نہ آئے تو ہم والدین بچوں پر غصہ کرتے ہیں، ان کو ڈانٹتے ہیں یا پھر ان کو لیکچر دینا شروع کر دیتے ہیں، اور اگر رزلٹ اچھا آ جائے تو چلو جی ان کو اپریشیٹ کر دیا یا ٹریٹ دے دی، لیکن ایک پراپر سسٹم نہیں ہے۔ روزانہ ڈیلی بیسس پر بچوں کی پروگریس چیک کریں کہ آج آپ نے کیا کیا ہے، لیکن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تو بچے کو نگلیکٹ کرتے ہیں، اس کی پڑھائی کو نگلیکٹ کرتے ہیں۔ جب ہم روز بچے کو سارا سال پڑھا نہیں سکتے، ڈیلی پروگریس چیک نہیں کر سکتے، تو سال کے آخر میں بھی آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ آپ اس کو کچھ بول سکیں یا اسے ڈانٹ سکیں۔ اس کے غلط رزلٹ کی وجہ سے جب ڈیلی بیسس پر بچہ اچھے سے اپنا کام کر رہا ہوگا تو آپ روزانہ اس کی چیکنگ بھی کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ روز اس کی تعریف کریں گے اور اس کی پرفارمنس کو بہتر بنائیں گے تو اس کی پرفارمنس بہتر سے بہتر خود بخود ہوتی جائے گی۔ سال میں 1-2 دفعہ تعریف کر دینے سے یا اس کی پروگریس چیک کر لینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فائدہ تب ہوتا ہے جب آپ نے روزانہ اس پر توجہ دی ہو اور روزانہ آپ ٹائم نکال کر چیک کر رہے ہوں۔ ہماری سوسائٹی میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے اسکول سے آنے کے بعد ٹیوشن سینٹر وغیرہ میں جاتے ہیں اور مائیں اپنے پاس ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی پڑھائی کو کافی نظر انداز کر رہی ہوتی ہیں۔ اسکول کی جو بھی پروگریس ہوتی ہے زیادہ تر ٹیوشن والی باجی ہی، ان کی ٹیچر ہی چیک کر رہی ہوتی ہے۔ مائیں نہیں کر رہی ہوتی کیونکہ ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ روز بچوں کو چیک کریں، لیکن اس چیز کے لیے ٹائم نکالنے کی کوشش کیا کریں۔ اتنا زیادہ ٹیوشن پر اعتماد مت کیا کریں۔ اگر آپ خود پڑھی لکھی ہیں
تو ایٹ لیسٹ اپنے بچے کو گھر پر خود پڑھانے کی کوشش کیا کریں. آپ کے پڑھانے اور ٹیوشن سینٹر والی جو ٹیچرز ہوتی ہیں ان کے پڑھانے میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہ آپ یاد رکھیے گا. تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے پوائنٹ کی طرف. نمبر 4 پہ جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے میک یور پرومسز اینڈ کمٹمنٹ. جب بھی آپ نے بچوں کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہو، مثال کے طور پر آپ نے کہا ہو کہ کل میں آپ کو فلاں جگہ یا فلاں پارک لے کر جاؤں گی، یا کسی رشتہ دار یا ہمسائے کے گھر لے کر جاؤں گی، یا پھر آپ نے ان سے کہا ہو کہ میں آپ کو کوئی چیز کوئی کھلونا لے کر دوں گی، تو آپ نے اپنی اس بات کو پورا کرنا ہے. آپ نے جو وعدہ کیا ہوا ہے اپنے بچے کے ساتھ اس کو ضرور پورا کرنا ہے. ادروائز آپ کی شخصیت کا ایک برا ایفیکٹ جو ہے وہ بچوں کی شخصیت پر پڑے گا. وہ ہمیشہ یہ یاد رکھیں گے کہ آپ جو چیز بولتے ہیں کرتے نہیں ہیں. فرض کریں آپ نے بچے سے کہا کہ کل میں آپ کو مارکیٹ لے کر جاؤں گی یا کسی کے گھر لے کر جاؤں گی، اور پھر عین وقت پر آپ نے یہ سوچا کہ میں تو تھکی ہوئی ہوں یا مجھے کام ہے یا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور آپ اپنی بات پوری نہیں کر سکے، تو بچے آپ کے اوپر بعد میں کبھی بھی یقین نہیں کریں گے. اس لیے بچوں کے ساتھ ہمیشہ اتنا ہی پرومسز کریں، اتنی ہی کمٹمنٹ کریں جو آپ پورا بھی کر سکیں. تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں اپنے نمبر 5 کی طرف. نمبر 5 پہ جو پوائنٹ آتا ہے وہ ہے اگنور دیئر مسٹیکس. بچوں کی باریک باریک چھوٹی چھوٹی باتوں کو اتنا زیادہ نوٹس نہ کریں، اتنا زیادہ ان باتوں پر کرٹیسائز نہ کریں. بڑی باتوں کو کئی دفعہ ہم نظر انداز کر کے ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں، یا پھر انہیں ڈانٹ رہے ہوتے ہیں یا مار رہے ہوتے ہیں. یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ بچے پراپر کھانا کھا رہے ہیں، وہ فزیکل ایکٹیویٹی کر رہے ہیں یا نہیں، ٹی وی زیادہ تو نہیں دیکھ رہے. اس چیز پر ہم اتنا غور نہیں کرتے، لیکن ان کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوتی ہیں، ان کے اوپر ان کو بلا وجہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں. چھوٹی چھوٹی باتیں لائک اس طرح نہ بیٹھو، اس طرح کیوں چل رہے ہو، تم نے سلام نہیں کیا. تو ان چیزوں کو اگنور کرنے کی کوشش کیا کریں. پیار سے سکھائیں، نرمی سے سکھائیں، اور مائکرو مینجمنٹ ہر چیز کی نہ کریں. تو چلیے آئیے بڑھتے ہیں اپنے لاسٹ پوائنٹ کی طرف جو کہ نمبر 6 پہ آتا ہے. وہ ہے لرن سٹریس مینجمنٹ. یوزلی جب والدین یا مائیں سٹریس میں ہوتی ہیں، کسی نہ کسی قسم کی ٹینشن میں ہوتی ہیں، مثال کے طور پر کوئی لڑائی ہو گئی ہو، میاں بیوی میں آپس کا ریلیشن اچھا نہیں، کوئی مسئلہ چل رہا ہے، تو اس صورتحال میں وہ اپنے بچوں کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کرتی ہیں اور انہیں مارتی بھی ہیں. اور جب یہ چیزیں دوسرے بہن بھائی یا دوسرے بچے گھر میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی چیز کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کو مارتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دیکھا ہی یہ ہوتا ہے کہ والدین ہمیں مار رہے ہیں تو ہم بھی اپنے سے چھوٹے بہن بھائیوں کو ماریں گے. اگر جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو دوسرے بچوں کو، کزنز کو، یا اپنے ہمسایوں کو، یا اسکول میں بچوں کی مار پٹائی کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بچوں کی آپس میں بھی محبت نہیں رہتی، کیونکہ شروع سے ہی انہوں نے مار پٹائی ہی کی ہے، لڑنا ہی سیکھا ہے، محبت کرنا سیکھا ہی نہیں ہے. تو انہی چیزوں کو وہ اپنی لائف میں بھی امپلیمنٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک اور بہت اہم بات وہ یہ ہے کہ جب بچہ غصے میں ہو یا آپ سے ناراض ہو اور ضد کر رہا ہو تو اس وقت اسے سمجھانا بیکار ہے. جب تھوڑا کول ڈاؤن ہو جائے، تھوڑا سا سیٹ ہو جائے، تب اس کو کوئی بات سمجھائیں. اپنا موڈ بھی کوشش کریں کہ بچوں سے جلدی ٹھیک کر لیں. آپ کے بچے بڑے ہوں یا چھوٹے، وہ آپ کو ہی فالو کریں گے. تو یہ ہیں وہ سارے پوائنٹ جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں. اگر ان میں سے کوئی پوائنٹ آپ کو اچھا لگا ہو، کسی پوائنٹ سے آپ نے کچھ سیکھا ہو، تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، اور کسی اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ بھی شیئر کر دیجئے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.